आदाब जी सलाम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उसूल करबला। उसूल करबला में हम लगातार करबला के हवाले से बात कर रहे हैं। आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम से इमाम अलैहिस्सलाम के खैमे में पानी ख़त्म हो गया था। कुछ लोग समझते हैं या कहते हैं कि पानी बंद हुआ था। दरअसल 7 मुहर्रम को पानी बंद नहीं हुआ था, बल्कि पानी खैमे में ख़त्म हो गया था। पानी तो 3 मुहर्रम से ही बंद था। सोचिए कैसे वो फौजी रहे होंगे, कैसे वो जालिम रहे होंगे, जिनके सामने एक तरफ फरात की मौजें मारती नहर थी और दूसरी तरफ आले रसूल प्यासे थे। छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, औरतें प्यासी थीं, इमाम के काफिले के जानवर तक प्यासे थे। एक तरफ जुल्म की इंतहा थी तो दूसरी जानिब सब्र अपने मेराज पर था। ऐसे हालात में इमाम और उनके रफ़क़ा घिरे हुए थे, लेकिन सब्र और शुक्र का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। इमाम के काफिले के किसी छोटे से छोटे बच्चे के लब पर भी शिकवा नहीं था। आज 7 मुहर्रम है। आज बात हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब पर करेंगे, अज़ादारी के हवाले से करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब, जो इस वक्त कांगो से हमारे साथ जुड़े हैं। कल्बे रुशैद साहब इस वक्त मुल्क में तशय्युअ की तर्जुमानी मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर करते हैं और कौम बड़ी उम्मीद से उन्हें देखती है। वो मीडिया फ्रेंडली भी रहते हैं। अक्सर हम कई मुद्दों पर उनको मदऊ करते हैं तो वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन ज़ाकिर मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब। हुसैनी साहब बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना असद रज़ा हुसैनी साहब के फ़र्जंद हैं। मौलाना असद रज़ा हुसैनी साहब आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्दों में हैं। तो आज इन दोनों उलमा से हम सवाल करेंगे। दोनों उलमा का हम इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। हुसैनी साहब, पहले आपसे ही सवाल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 महीने का तवील सफ़र तय किया, मदीना छोड़ दिया, मदीना किन हालात में छोड़ा, इस पर हमने गुफ्तगू की है। करबला पहुँचे, करबला जब आप पहुँचे तो आपने ज़मीन वहाँ की क्यों ख़रीदी? और जब काफ़िले के साथ गए, जब कोई जंग पर निकलता है, किसी महाज पर निकलता है, तो औरतों और बच्चों साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन इमाम के साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, ख़वातीन थीं, अहले हरम थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मौका दिया। बहरहाल मैं सबसे पहले पूरी उम्मत मुसलमा की खिदमत में इमाम हुसैन के कत्ल की ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये अलमनाक मौका हुआ है कि जब हम उम्मत मुसलमा एक साथ मिल बैठ कर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गमगीन होते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा भी आपने शुरू में कहा कि आज वो तारीख़ है कि जब इमाम हुसैन के खेमों में पानी ख़त्म हो गया था। पानी बंद नहीं हुआ था, पानी ख़त्म हो गया था। पानी बंद तो 2 मुहर्रम ही को हो गया था। जो सवाल आपने किया, ये सवाल और ये वो पुरानी बात दोनों एक दूसरे से मिलती है। आलम इस्लाम में अगर आप तारीख़ इस्लाम पढ़ेंगे तो उसमें तकरीबन 84 से 85 जंगें हैं जो इस्लाम में हुई हैं, और बड़ी बड़ी जंगें हैं। जंग बद्र है, खैबर है, खंदक है, ओहद है, सिफ़ीन है। किसी भी जंग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जंग करने के लिए जमीन खरीदी गई हो, ऐसा नहीं है जी। आज तक ये पहला मौका है कि जहां इमाम हुसैन ने इस जंग के लिए जमीन को खरीदा, क्योंकि इमाम हुसैन का मकसद जंग नहीं था। इमाम हुसैन का मकसद बहुत बड़ा था, जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी कि हुसैन इस जमीन को खरीद क्यों रहे हैं। हुसैन ने खेमे बाद में लगाए, पहले उस जमीन को खरीदा और बनी असद को बुलाने के बाद कहा कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मौला। जो जमीन की कीमत थी उसमें आधा हिस्सा जो था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से दिया, और कुछ हिस्सा जो है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जानिब से किया। और दोनों बहन भाइयों ने जमीन को खरीद के जनाब अली अकबर के नाम से कर दिया कि ये आज से ये जागीर अली अकबर के नाम से कि करबला की जमीन खरीदी जाएगी। ये हो रहा है। इमाम हुसैन का सफर तो करबला में आके रुका है। पहले इमाम हुसैन ने ख़याम लगने से पहले जमीन करबला खरीद ली। अब ख़याम लगाए गए हैं, और अब जो है उसके फौरन बाद एक हुक्म आ रहा है कि आप फरात के किनारे से खेमे हटा लें जी। तो अब तो जमीन तो हुसैन इब्न अली की है जी। अब जमीन हुसैन इब्न अली की है तो आप खेमे हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन के ख़याम हटाए गए और फौज यजीद ने अपने ख़याम ला के लगाए। ये ऐलान था कि हम
قاتل حسین بعد میں بنیں گے، غاصب پہلے بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اور امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا قاتل ہے وہ قاتل نہیں ہے فقط، وہ پہلے غاصب ہے بعد میں قاتل ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے زمین خریدی تاکہ اس پر ہمارا حق ملکیت رہے، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک میدان میں 2 افراد زخمی ہوں اور 2 افراد کی لاش زمین پر گری ہو اور پوچھا جائے کہ یہ 2 افراد کون ہیں، تو سامنے والا جواب یہ دے گا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، یہ شریف ہے اور یہ ذلیل ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور یہ شریف ہے، یہ ذلیل ہے، جبکہ خون تو دونوں طرف بہا ہے، تلواریں تو دونوں طرف چلی ہیں، نیزے تو دونوں طرف چلے ہیں۔ تو وہ جواب یہ دے گا کہ وہ ٹھیک ہے، خون دونوں طرف بہا ہے، لاشیں دونوں طرف گری ہیں، نیزے دونوں طرف چلے ہیں، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو لاش گری ہے اس میں ایک کی لاش اپنی زمین پہ گری ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس زمین پر چڑھ کے آیا، اس گھر پر حملہ کرنے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں رہے اسے مظلوم مانا جاتا ہے، اور جو دوسرے کے گھر پر چڑھائی کرے اسے ظالم مانا جاتا ہے۔ حسین نے زمین کربلا خرید کے پہلے اسے بتایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم یزید کے گھر نہیں گئے ہیں، یزید ہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو حسین کو شریف لکھا جائے گا اور یزید کو پلید اور ذلیل لکھا جائے گا۔ حسین نے وہ زمین خرید لی ہے، اب آپ خیمے لگا چکے ہیں، اب خیمے ہٹائے جا رہے ہیں، فرات کا پانی بند کیا جا رہا ہے، تو اب یہ ساری خباثتیں جو ہیں وہ یزید کی نظر آ رہی ہیں اور حسین کی شرافت دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے رکھی وہ یہ رکھی کہ حسین علیہ السلام کربلا میں جب آئے تو خواتین کو کیوں لے کے آئے، بچوں کو کیوں لے کے آئے؟ تو حسین کسی بھی خاتون کو کربلا میں رشتہ داری کے عنوان سے نہیں لائے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین اس لیے لے کے آ گئے کیونکہ زینب میری بہن ہے، بہن ساتھ چلے گی، ام کلثوم نہیں۔ جس وقت حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جو آپ کے خانوادے کے بزرگ افراد تھے، جو آپ کے خاندان کے بڑے تھے، ان سب نے کہا کہ مولا آپ تو جا رہے ہیں مگر ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں بھی جانا ہے، انہیں بھی اسلام کی وجہ سے سختیاں برداشت کرنا ہے، انہیں بھی اس محاذ میں میرا ساتھ دینا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید نے جب 50 سال کے بعد رسول کے منبر پر آ کر قدم رکھا تو جہاں اس نے یہ کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی اسلام نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آیا، یہ بنی امیہ کا ایک بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے رچا تھا، اس نے فقط یہ بات یہاں نہیں روکی، اس نے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ کوئی عورت صرف عورت ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی پھوپھی نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کا تعلق اسلام سے زیادہ انسانیت سے ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ اگر گھر میں 5 عورتیں ہیں تو پانچوں ایک جیسی نہیں ہیں، ماں اور ہے، چوچا اور ہے، ماں اور ہے، بہن اور ہے، یعنی ہر رشتوں کا احترام اسلام نے بتایا۔ اسلام کا مطلب یہ کہ جہاں رشتوں کا احترام ہے، کیونکہ اسلام نے انسان کے پاؤں میں حیا کی بیڑی ڈال دی ہے کہ اگر کوئی خاتون سامنے نظر آئے تو اسے دیکھتے ہوئے یہ سمجھو کہ یہ خاتون تو ہے مگر رشتے میں کیا لگتی ہے۔ ہر عورت جو ہے وہ زوجہ کے دائرے میں نہیں آتی۔ اگر یزید نے اس کے خلاف قدم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی پھوپھی نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، صرف عورت ایک عورت ہے، مطلب کیا؟ یعنی اس کی نظر میں ماں نہیں تھی، ایک عورت تھی، بہن نہیں تھی، ایک عورت تھی، خالہ نہیں تھی، ایک عورت تھی۔ اچھا، قرآن اس موضوع پر جو کہہ رہا ہے وہ عجیب و غریب اعلان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، ہم نے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری دودھ پلانے والی دائیاں تم پر حرام قرار دی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کا کہ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھانجی بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، دودھ پلانے والی دائی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، سب ایک جیسی ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی ماں سے شادی ہو سکتی ہے، بہن سے شادی ہو سکتی ہے، یعنی ان کو آپ اس طریقے سے ان سے وہ روابط کر سکتے ہیں جس طریقے سے۔ اب جب امام حسین مدینے سے چلنے لگے تو حسین علیہ السلام نے وہ سارے رشتے جمع کر لیے جو قرآن کی اس آیت میں پاک بتائے گئے تھے۔ قرآن نے کہا تھا ماں پاک ہے، حسین نے کہا علی اکبر کی ماں تم ساتھ چلو۔ قرآن نے کہا پھوپھی پاک ہے تو حسین نے کہا علی اکبر کی پھوپھی تم چلو۔ قرآن نے کہا بہن پاک ہے تو حسین نے کہا کہ علی اکبر کی بہن تم چلو۔ قرآن نے کہا بھتیجیاں پاک ہیں، حسین نے کہا فاطمہ بنت حسن تم چلو۔
قرآن نے کہا داعیہ پاک ہے، کامہ فضا تم بھی چلو. کہ قرآن اسلام، اب یہ جو عالم اسلام کہتا ہے کہ حسین کیوں لے کے آئے، میدانی جنگ میں کیوں لے کے آئے اپنے گھر کی عورتوں کو، تو یاد رکھیے حسین امام ہے، حجت خدا ہے، فرزند رسول ہے، آبرو اسلام ہے، شریعت کی جان ہے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو قدم اپنی جانب سے اٹھا لیں گے. حسین کربلا میں کسی خاتون کو، ایک بھی خاتون کو رشتہ دار بنا کے نہیں لائے تھے، بلکہ اسلام کے لیے ذمہ دار بنا کے لائے تھے. حسین جانتے تھے کہ یہ ساری خواتین جب کربلا میں ان رشتوں سے اتریں گی تو اس آیت کی تفسیر بن کے اتریں گی. یہی ہوا کہ حسین جتنے رشتے لائے، کچھ یہ نہیں لائے کہ میری وجہ سے آئے ہیں، نہیں، قرآن نے جو رشتے پاک بتائے تھے حسین سب چن کے وہ کربلا میں لائے. بہت بہترین انداز میں اور مثال کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ قلب رشید صاحب بھی لگاتار بنے ہوئے. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آج 7 محرم ہے تو حضرت قاسم علیہ السلام کے کچھ ذکر ہو جائے، ان کے فضائل. ان کا ایک وہ جو جملہ تھا، موت کا فلسفہ، اس جملے سے جو انہوں نے سمجھایا، میں اس کی آپ سے وضاحت چاہتا ہوں. جی عباس، آپ نے بہت موضوع اور دن کے حساب سے سوال کیا ہے. آپ دیکھیے نا، مسئلہ حیات ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں لوگوں نے الگ الگ طرح سے واضح کیا، اور موت کا مسئلہ تو کسی پہ واضح ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے لندن دیکھا ہی نہیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ لندن کیسا ہے جی، اور کوئی اگر ہندوستان میں بیٹھ کے لندن کے بارے میں بتا دے تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ جو معاملہ ہے، اگر میں اس کے جواب میں 2 طریقے کے نظریے کو ایک ساتھ جمع کر رہا ہوں، ایک آپ کا مذہبی نظریہ ہے، ایک دنیاوی نظریہ ہے. جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کا اس کی آپ تشبیہ نہیں بتا سکتے، توضیح نہیں کر سکتے، اس کی آپ تفسیر نہیں کر سکتے. اور جو چیز آپ نے چکھی نہیں ہے اس کا آپ مزہ نہیں بتا سکتے. کمال کی بات ہے، آپ غور کی، یہ بالکل کچھ ہو بہو ویسا ہی ہے. اگر آپ محسوس کر پائیں جیسے علی نے کہا تھا کہ معراج کا واقعہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے. اگر اسے آپ بدل کے دیکھیں فضائل کی دنیا سے اور سماجی دنیا میں، تو وہ جو موت کا مزہ ہے، شہد سے زیادہ شیریں والا جو معاملہ ہے، وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ زندگی کا مسئلہ دنیا حل نہیں کر سکی، موت کا مسئلہ حسن کا قاسم حل کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے آپ میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کربلا میں موت کی اجازت کے لیے تو سب بے چین تھے کہ کب مرنے کی اجازت مل جائے، مگر میدان میں جانے کے لیے جن چند ناموں کا تذکرہ آتا ہے ان میں جناب قاسم ہیں. اور آپ کو پتا ہے جناب قاسم کے ساتھ خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ جناب قاسم کے ساتھ کربلا میں سب سے زیادہ امام حسین کو جناب قاسم نے پکارا ہے. یہ مدینے میں کسی نے سوال کیا تھا مولا سے، کہ مولا سید سجاد سے، کہ مولا آپ کے بابا کو کس شہید نے سب سے زیادہ پکارا؟ تو رونے لگے، رو کے فرمایا کہ میرے بھائی قاسم نے میرے بابا کو سب سے زیادہ پکارا. اس نے علت پوچھی تو فرمایا کربلا کا اکلوتا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے. اور کیفیت یہ تھی کہ پھر جہاں جہاں گھوڑا جاتا تھا، جس طرف قاسم جو ہے وہ وہاں خط کھاتے چلے جاتے تھے، اور زبان پہ صرف یا مولا یاد رکھنا، یا مولا یاد. یہی وجہ ہے کہ حسین جب پہنچے ہیں تو عجیب کیفیت میں پہنچے ہیں. علماء نے کئی طریقے سے روایت بیان کی ہے، مگر یہ کہ وہ جو 13 برس کا قاسم تھا، ایک وقت آیا جب حسین اپنی ابا میں سمیٹ کے قاسم کو لائے. وہ ایک جملہ اردو مصاحب میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کہ جب لے کے آئے ہیں امام حسین جناب قاسم کو، تو جناب زینب سوال کرتی ہیں میرا قاسم کہاں ہے. بس یہ اس احساس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ حسین قاسم کو گٹری میں لے کے تو آئے، زینب نے حسین کو دیکھ کے پوچھا میرا قاسم کہاں ہے. اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ لاشوں کا پامال ہونا ایک الگ چیز تھی، مگر زندہ قاسم کا پامال ہونا. اور شاید میں نے جو مجھے یاد نہیں پہلی تاریخ میں نے یہ جملہ شاید کہا یا دوسری تاریخ میں، کہ جب ام سلمہ نے کہا کہ میرے لال آپ دکھا سکتے ہو تو مجھے کربلا دکھا دو،
اور اعجاز امامت سے جب کربلا دکھائی ہے تو امام حسین نے کہا ہے کہ نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. اور پوچھا ہے ام سلمہ نے کہ میرے لال میرا حسین کیوں غریب ہو جائے گا؟ تو زمین پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں میرے دائنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا. نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوں. اللہ اکبر. مولانا حسین حسینی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت قاسم علیہ السلام جب بار بار اذن مانگ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام بار بار انکار کر رہے تھے تو قاسم علیہ السلام کا اصرار بڑھ رہا تھا اور مولا کا انکار بڑھ رہا تھا. بعد میں پھر انہوں نے تعویذ کھولی اور اپنے بابا کی وصیت سے واقف کرایا. میں اس پورے منظر کو آپ کے زبان سے سننا چاہتا ہوں. جب شب عاشور آئی اور امام علی مقام نے شہداء کی فہرست سنائی اس میں سب کا نام لیا مگر جناب قاسم کا نام نہیں. جناب قاسم سنتے رہے اور اٹھنے کے بعد جب سنا چکے امام تو آپ اٹھے اور خیمے میں جا کے رونے لگے. تو آپ کی مادر گرامی جناب ام فروا نے سوال کیا میرے لال قاسم کیوں رو رہے ہو؟ تو جواب دیا اماں اس لیے کیونکہ فہرست شہداء میں آپ کے لال قاسم کا نام نہیں ہے. اماں کل سب شہید ہوں گے مگر تمہارا لال شہید نہ ہوگا. تو ایک ماں نے یہ کربلا کی مائیں عجیب و غریب مائیں ہیں. اگر آج ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ سماج میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو روک لیتی ہیں بیٹا باہر نہ جاؤ باہر کے حالات صحیح نہیں ہیں. مگر یہ کربلا کی مائیں وہ ہیں جو اپنے بیٹوں کو اجازت دلانے کے لیے امام حسین کی خدمت میں آئی ہیں. اور امام علی مقام سے کہا ہے کہ مولا میرے مولا آپ میرے قاسم کو اجازت دی. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد امام نے کہا کہ ٹھیک ہے. ادھر جناب قاسم نے جو ہے وہ اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا اور اسے پڑھنے کے بعد دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے چچا جان میں آپ کے لیے کچھ نامہ لایا ہوں یعنی خط لایا ہوں. امام نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد رونے لگے اور رو کے کہا کہ قاسم یہ بیٹے ایک پروانہ نہیں ہے تیری شہادت نامہ. تاریخ کا عجیب و غریب جملے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم وہ شہید ہیں کہ جسے امام حسین نے خود سجایا ہے خود سنوارا ہے خود تیار کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ قاسم جاؤ. جب جانے لگے تو واپس بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے گریبان کو چاک کیا. گریبان کو چاک کیا یعنی یہ جو گریبان کے اوپر کے 2-3 بٹن تھی کھول دی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عرب میں اصول یہ تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کا گریبان کھول دیا جاتا. تو کیا امام حسین ایسے نازک وقت میں کہ جب جناب قاسم اپنی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں ایسے نازک وقت میں کیا آپ ایک چچا اپنے بھتیجے کو یہ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ بیٹا تو یتیم ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. امام حسین اس لیے گریبان چاک کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ جب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں اترے تو شاید لوگ یہی دیکھ کے رحم کھا جائیں کہ یہ یتیم بچہ ہے. اس لیے کہ آپ کی عمر 13 برس کی عمر ہے اور جناب قاسم جو ہے میدان میں اترے ہیں اور اترنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے جیسا قبلہ نے بھی عرض کیا ایک تاریخی مارکا آپ کے ان سے مقاتل میں ملتا ہے مگر اس کی بات جو آخری ہے وہ بڑا دردناک ہے. جب میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی چچا میرا آخری سلام میرے مولا میرا آخری سلام حسین چلے ہیں. اور یہ غربت ہے امام حسین کی. یہ غربت ہے ہمارے یہاں اردو زبان کے مصاحبوں میں پڑھا جاتا ہے. یہ غربت ہے کہ حسین نے میدان کربلا میں آ کے 3 آوازیں بلند کی. قاسم تمہیں چچا بلا رہا ہے. قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا. قاسم تمہیں غریب چچا بلا رہا ہے. قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد حسین نے اپنی ابا کو سنبھال کے کہا قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ کربلا کے مقتل میں چاروں طرف سے گوشت کے لوتھڑوں نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کیا جن سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین مولا ہمارا سلام ہو مولا میں یہاں ہوں. یہ ایک چچا کے لیے غربت کی انتہا تھی. علماء کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی ابا کو اتارا اور زمین پہ بچھایا اور بچھانے کے بعد حسین نے قاسم کو بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک گٹھڑی باندھی اور سینے سے لگایا اور خیمے کے دروازے پہ جب آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائیا میرا قاسم کہاں ہے؟ میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ تو کہا کہ بہن تمہارا قاسم کس گٹھڑی میں. ایک جملہ ہے اردو زبان کے مقتل کا وہ کہتے ہیں کہ جب تک زمین پہ تھے تو قاسم تھے جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. اللہ اکبر.
मोहन साहब, जाहिर सी बात है आज 7 मुहर्रम है और हम हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। आज 7 मुहर्रम में हिंदुस्तान में लोग बड़े जुलूस निकलते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग बस्तियों में, इलाकों में, मोहल्लों में, गाँव में, देहातों में, नगरों में, शहरों में, हर जगह लोग सड़कों पर आते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं पिछले 2 बरस से, ऐसे हालात में जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक महदूद तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को आज़ादारी बर्पा करना है, आज़ादारी में शिरकत करना है। मैं चाहता हूं कि हमारे पास वक्त कम है, आप दोनों एक मशहूर आलिम दीन हैं इस मुल्क की, आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के आखिर में हुसैनी साहब आपसे पहले, फिर उसके बाद करबीर रशीद साहब से भी आप भी अपील करें, और जिस तरह से शायद यही दर्स करबला है कि मुनज़्ज़म होकर, उसूलों पर पाबंद होकर, यही उसूल करबला है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपील करें। मैं आपके चैनल के जरिए से तमाम देखने वालों तक, दुनिया में जहां भी लोगों तक की आवाज़ पहुंची है, ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ हुकूमत की गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ प्रशासन की गाइडलाइन नहीं है, बल्कि हमारे मराजे का भी हुक्म है, जिनके हम तकलीफ करते हैं कि हम अपनी हुकूमत के बताई हुई गाइडलाइन पर अमल करें और उसको ताउन करें। तो अगर जुलूस की बात है तो सिर्फ फकत हमारे जुलूस पर पाबंदी नहीं है, हमारे हिंदू बरादरान के यहाँ भी जो है वो कांवड़ यात्रा को जो है वो रद्द कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे जुलूस हैं और बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें मना कर दिया गया। तो जुलूस का मसला तो ये है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो जुलूस नहीं निकलेंगे, और जितना भी हो सके आप आज़ादारी जज्बात के साथ करें और एहसास के साथ करें, और कुर्बत इलाही और कुर्बत इमाम हुसैन की नियत से करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो बाद में एक सवालिया निशान बन जाए कि आपने किया मगर आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो गाइडलाइन बताई गई है, मसलन फासलों से बैठें, मास्क लगा के बैठें, सैनिटाइज करें हाथों को, और जिस जगह मैलिस हो रही है अगर हो सके तो उस जगह को भी सैनिटाइज किया जाए, ताकि ये कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अहमियत दी है वो इंसान की जान है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को दिया है तो जान। तो ये जितनी गाइडलाइनें आई हैं ये सिर्फ इसलिए आई है कि आप महफूज रहें। ठीक है, करबीर रशीद साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पर लोगों की रहनुमाई करें, लोगों से अपील करें, ताकि अब 7 मुहर्रम से अज़ा का जो सिलसिला है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। मुझे लगता है अब्बास के हिंदुस्तान हमारा बहुत जागता हुआ है, अवाम बहुत बेदार है, क्योंकि हुकूमत तो आप जानते हैं कि हुकूमत के हाथ में अस्पताल और कब्रिस्तान या अस्पताल और शमशान के अलावा कुछ नहीं होता। ये वायरस तो कोई रोक नहीं सकता। ये अवाम है जो एक दूसरे से दूर रह के, एहतियात करके, एक दूसरे को बचा के जो है वो हिफाजत के हिसाब और हिफाजत के इस चादर को भारत के सर पे डाले रख सकती है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि 2 जुमले हैं, इन 2 जुमलों को अगर समझ लिया जाए, आज़ादारी के बिना हमारी कोई जिंदगी नहीं है, मगर जिंदगी छीन ले हमारे यहाँ ऐसी कोई आज़ादारी नहीं है। सो हुसैन, करबला और उसूल करबला में सबसे बड़ी चीज है दूसरे की जिंदगी की हिफाजत। आप दूसरे को बचाएं, आप खुद बच जाएंगे, आप बचेंगे, समाज बच जाएगा, समाज बचेगा, इंसानियत की दुआ मिलेगी। चूंकि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं से। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना करबीर रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी साहब कि आप दोनों उलमा ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की। तो आज के इस उसूल करबला में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।